محسن بھائی، ہم حقوق کی بات کر رہے تھے تو والدین کے حقوق کا ہم نے جگہ جگہ سنا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ والدین کو اٹھا کے جو ہے وہ پھر کہیں ڈال دیا جاتا ہے اولڈ ہوم میں کہ جی اولڈ ہومز میں چلے جائیں آپ لوگ، اور اس طرح کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روح کانپ اٹھتی ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کے حقوق پورے نہیں کرتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبالوالدین احسانا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ شریف بھائی، آپ کا یہ سوال آج کے دور میں بہت مناسب ہے کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے، اور پہلے میں نہیں دیکھتا تھا لیکن اب میں نے بھی یہ دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ جس طرح کے میں اداروں میں بھی گیا کہ واقعتاً ایسے والدین نظر آ رہے ہیں کہ جو نوجوان گھر میں کما بھی رہے ہیں پھر بھی ان کو وہاں جمع کرا بھی رہے ہیں، اور والدین جانا بھی چاہتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بدتمیزی اور یہ سب کر رہے ہیں۔ تو یہ حدیث پاک یاد رکھیے گا، پہلے تو قرآن پاک کی آیت یہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی یا حسن سلوک سے پیش آؤ، اور ان کے ساتھ اس طرح رحم کرو جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ بچپن میں کیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ بچپن میں جب مثال کے طور پر ماں ہی جانتی ہے نا کہ میرا بچہ جو رو رہا ہے اسے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، ماں کے علاوہ تو پتہ نہیں لگتا۔ تو اسی طریقے سے جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کریں جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں سلوک کیا تھا۔ اب کوئی ایسا شخص کر رہا ہے، یہ یاد رکھیے گا، قرآن میں تو یہ فرمایا کہ اف بھی مت کرنا، یہ حکم ہے نا، الف واو دو حرف ہیں، لیکن یہاں پر اگر ہم غور سے طلب دیکھیں اور غور سے بات سوچیں کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے اف نہیں کرنا اور یہاں ماں باپ کو باہر نکال کر پھینک دیں، اللہ اکبر، اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ جس ماں باپ کے، جس ماں کے نیچے، پیروں کے نیچے جنت رکھ دی گئی، جس باپ کے لیے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کیا کہ اللہ کی رضا دیکھنا، اللہ تم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو فرمایا اپنے باپ کے جائز کام پہ دیکھ لو، اگر تمہارا باپ راضی تو اللہ راضی، اگر تمہارا باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ مجھے بتائیں یہ جو اولڈ ایج ہوم میں جب باپ کو رکھیں گے، ماں کو رکھیں گے، کیا باپ ان سے راضی ہوگا؟ کیا اللہ ان سے راضی؟ جب باپ ناراض ہوگا تو کیا اللہ راضی ہو جائے گا؟ معلوم یہ چلا کہ جو یہ کام کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو ناراض کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو دکھی کر رہے ہیں، تو رب کو ناراض کر رہے ہیں، اور جب رب ناراض ہوتا ہے تو رب کو منانا آسان نہیں ہوتا۔ اچھا محسن بھائی، ریزنز یہ دے دیتے ہیں جو کہ میں تو پہلے کہوں گا کہ بالکل غلط ہیں، بالکل، کہ جی ہمارے پاس اتنا ہم افورڈ نہیں ہم کر پا رہے، یا والدہ جو ہیں وہ اب تھوڑے ان کے نفسیاتی مسائل ہو چکے ہیں تو وہ گھر میں ہر وقت لڑتی رہتی ہیں، یا والدہ کے انتقال کے بعد والد صاحب کے نفسیاتی مسائل ہو گئے اور ہم لوگوں کے پاس اتنا اسپیس نہیں ہے، تو ہم بڑی مجبوری میں یہ قدم اٹھا رہے ہیں، لیکن ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا میں بات کہوں، یہ ایسا ظلم ہے اور ایسے باتیں، وہ دو ماں باپ 10 اولاد کو پال لیتے ہیں اور تم 10 بن کے یا کوئی بھی بن کے تم 2 ماں باپ کو نہیں پال پاتے، 10 بھی نہ چھوڑو، ان ماں باپ نے، تم نفسیات کی بات کرتے ہو کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، جب تمہیں بولنا نہیں آتا تھا انہوں نے اس وقت تمہارے کھانے پینے کا خیال رکھا، اب یہ بات کرو۔ دیکھیں واللہ خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ بے شک۔ جب اللہ رزق دینے والا ہے تو تم کون ہوتے ہو کھلانے پلانے والے؟ پلانا اور کھلانا تو رب کا کام ہے، تمہارا کام کیا ہے کہ ان کے حقوق پورے کرنا، ان کی ذمہ داری کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ بات اتنی سی ہے، یہ مقافات عمل ہے اور بالکل صحیح بات ہے۔ آج جیسا سلوک آپ اپنے والدین کے ساتھ کریں گے، کل ویسا ہی سلوک آپ کے ساتھ ہونا ہے، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنے والدین کو اس طرح کر کے آپ سوچیں گے ہم افورڈ نہیں کر سکتے، تو یہ یاد رکھیے گا اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے، تو پھر کس کو افورڈ کرو گے؟ تو یہ باتیں نہ کی جائیں بلکہ اپنے رب سے ڈرا جائے۔ اور یہ چیزیں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر کر رہے ہوتے ہیں، نکال رہے ہوتے ہیں، اور وہ وقت بھی سوچا کریں آپ، بہت سے لوگوں کو میں، کیونکہ میری جب ڈسکشن ہوتی ہے کہتے ہیں جی نفسیاتی ایشوز ہو گئے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ایسی کئی حرکتیں کرتا ہے جو نفسیاتیوں سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، کبھی آپ کی چیزیں اٹھا کے پھینک دے گا، کبھی آپ کو سوتے ہوئے مارے گا، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بھی برداشت کی تھیں۔ آج آپ اس مقام پہ پہنچ گئے تو آپ کو پرابلم ہو رہی ہے، تو یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ جو مقافات عمل ہے نا وہ ضرور دہراتا ہے اپنے آپ کو اور اس سے بچیے گا۔